ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ اگلے روز میں الصبح ہندوستانی سفارت خانے پہنچ گیا، لیکن ویزے کے خواہش مند افراد کی مختصر قطار میں لگنے کی بجائے میں سیدھا چائے خانے میں جا بیٹھا۔ اس وقت وہاں کوئی گاہک موجود نہیں تھا۔ اسلم وہاں دکھائی نہ دیا تو میں نے چائے کی فرمائش کی اور اسلم کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد ڈھابے کا مالک خود چائے کی 2 پیالیاں اٹھایا گیا اور ایک پیالی میرے اور ایک اپنے سامنے رکھ کر میری میز پر بیٹھ گیا۔ میری حیرت نظر انداز کرتے ہوئے 35-36 سال عمر اور چھریرے بدن کے اس شخص نے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ بولا، مجھے پوری امید تھی کہ آپ مان جائیں گے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں چونکا، پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے بات جاری رکھی، بولا، صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے اپنی فیملی کی اجازت سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، جی ہاں بالکل۔ اس پر ان صاحب نے جنہوں نے اپنا حقیقی یا فرضی نام اظہار احمد بتایا تھا گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، ویلکم مائی ڈیئر جمال، اپنی ویزا درخواست جمع کروا کے مجھ سے یہیں آ کر ملو۔ خوش قسمتی سے ابھی قطار میں 8-10 افراد ہی تھے۔ جلد ہی میرا نمبر آ گیا۔ گھنٹہ بھر میں درخواست جمع ہو گئی اور مجھے 4 دن بعد انٹرویو کے لیے آنے کی ہدایت کی گئی۔ میں چائے خانے میں پہنچا تو وہاں 4-5 گاہک موجود تھے۔ اظہار نے ایک بغلی راستے سے چائے خانے کے عقب میں جانے کا اشارہ کیا، جہاں میں نے خود کو ایک صاف ستھرے کمرے میں پایا۔ چند منٹ بعد اظہار وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہنا شروع کیا، اب آپ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کل سے بھارتی سفارت خانے کی طرف سے تمہاری نگرانی شروع ہو جائے گی۔ اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دوستوں اور محلے والوں میں میچ دیکھنے کے لیے انڈیا جانے کا خوب چرچا کرو۔ مناسب موقع دیکھ کر ہمارے ساتھی خود آپ سے رابطہ کریں گے۔ گھر واپس پہنچنے پر میں نے ابو جی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں میری ہمت بندھائی۔ رات دوستوں کی محفل میں میرا مجوزہ دورہ ہندوستان ہی گفتگو کا مرکزی موضوع بنا رہا اور میرے چاروں یار اپنی اپنی حسرتیں دہراتے ہوئے آہیں بھرتے اور میری قسمت پر رشک کرتے رہے۔ اگلے 3 روز تک کوئی خلاف معمول واقعہ رونما نہیں ہوا اور اظہار کے انتباہ کے برعکس مجھے نگرانی کیے جانے کا بھی احساس نہ ہوا۔ اگلی صبح مجھے ویزا انٹرویو کے لیے ہندوستانی سفارت خانے جانا تھا، لہٰذا رات کی محفل میں دوستوں کا جوش و ہیجان عروج پر تھا۔ البتہ حمید خاصا پجمردہ تھا، اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ 10 بجے کے قریب ہم سب نے اپنے گھروں کی راہ لی۔ میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو خاصا سناٹا محسوس ہوا، تاہم بڑھتی سردی کے پیش نظر یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ میں گھر کے قریب پہنچا تھا کہ سامنے سے سائیکل پر سوار ایک شخص اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ میں اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے گیند کی شکل دیا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا میرے قدموں میں پھینکا اور بغیر رکے آگے نکلتا چلا گیا۔ میں نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کاغذ کی گیند اٹھا کر جیب میں ڈالی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اپنے بستر پر پہنچ کر میں نے بےتابی سے مڑے تڑے کاغذ کو سیدھا کیا۔ اس پر ایک چند سطری پیغام تھا کہ اندیشے کے مطابق ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے میری خفیہ چھان بین کرائی گئی ہے اور ممکن ہے وہ ابھی میری طرف سے مطمئن نہ ہوئے ہوں، لہٰذا ویزے کے انٹرویو میں کرکٹ کے ساتھ کاروباری مقاصد پر بھی مناسب زور دینا ہوگا۔ شدید خطرہ ہے کہ ویزا درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ میں نے پراسرار انداز میں موصول ہونے والا وہ پیغام پڑھ کر ضائع کر دیا، لیکن اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا اگلے روز الصبح میں ویزا انٹرویو والی لائن میں لگا تو خاصا مضطرب تھا۔ خدا خدا کر کے مجھے اندر بھیجا گیا۔
वो बड़ा सा कमरा इंतजार गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। मुझसे पहले वहां 3 अफराद इंटरव्यू के लिए तलब किए जाने के मुंतजिर थे। उनके चेहरों से बोरियत अयां थी। लगभग 10 मिनट बाद उनमें से एक की बारी आई। मैंने बेजारी से बचने के लिए किसी अखबार या रिसाले की तलाश में नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। कुछ ही दिन में वीजे का एक चौथा उम्मीदवार भी आन पहुंचा। वो लगभग मेरा हम उम्र ही रहा होगा। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो गर्मजोशी से मुस्कुराया और मेरे साथ वाली कुर्सी संभाल ली और खुशगवार लहजे में बोला, मैं तो समझा था कि बस चंद मिनट में जान छूट जाएगी, यहाँ तो लंबी ही कहानी लग रही है। मैंने जवाब दिया, हाँ यार, बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं। उसने कहा, असल में हम पाकिस्तानियों से खुदा वास्ते का बैर है इंडिया वालों को। इनका बस चले तो किसी को अपने मुल्क में आने ही न दें। 100 में से 30-40 की तो दरखास्त नामंजूर करते हैं ये। उस नौजवान की बात सुनकर मेरी तशवीश बढ़ गई। उसने अपना नाम सितवत जैदी बताया था। उसके मुताबिक उसे अपनी वीजा दरखास्त की मंजूरी भी मशकूक लग रही थी। मेरे दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि वो दिल्ली और बम्बई की सैर के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन मजहबी मकामात पर हाजिरी देने के लिए जाना चाहता है जो उसने अपने बचपन में देखी थी। इस पर मैंने अपनी वीजा दरखास्त की मंजूरी पर भी बेयकीनी जाहिर की। उसे जब मैंने क्रिकेट मैच देखने की ख्वाहिश के बारे में बताया तो वो बेसाख्ता हंस पड़ा। उसकी आंखों में अजीब सा तमस्खर था। अचानक मेरे जहन में एक शुबा बिजली की तरह चमका। मुझे खबरदार किया गया था कि गुज़श्ता 3 दिन से मेरी निगरानी की जा रही है। कहीं उसे भी दरखास्त गुजार के रूप में मेरी सुनगुन लेने के लिए तो नहीं भेजा गया है। मुझे फौरी तौर पर कोई ऐसा जवाब तख्लीक करना था जो मुझे शक व शुबे से बालातर बना दे और मेरी वीजा दरखास्त की राह से रुकावट हटा दे। मैंने लम्हा भर में सोच लिया कि मुझे अपनी कहानी में कौन सा ट्विस्ट लाना है। सितवत की तरफ झुकते हुए मैंने राजदारी से कहा, अरे यार, तुमसे क्या पर्दा, ये क्रिकेट वाली कहानी तो अब्बू जी से इजाजत लेने का बहाना है। असल मकसद तो मौज मस्ती है, यहाँ की रूखी फीकी जिंदगी से फरार, 3 महीने तक खुल खेलने की आजादी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा तो मैंने ओबाशों के मखसूस अंदाज में आंख दबाई और कहा, अब तुम भी सच उगल दो। अय्याशी करने के लिए वहां जाना चाहते हो ना? सस्ती शराब, रंग रंग की बाजारी औरतों की रेल पेल, पकड़े जाने का खौफ, न बदनामी का डर। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर पहली बार हकीकी मुस्कुराहट उभरी। बोला, अबे भाई, तुम तो हमारे भी गुरु निकले, चंद मिनट में ताड़ लिया। बात कुछ ऐसी है यार, पर मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है। मैंने कहा, यार तू खर्चे की फिक्र न कर, मैं हूं ना, यहाँ से इकट्ठे चलेंगे और मिलकर मजे लूटेंगे। मेरी बात सुनकर उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मेरी तजवीज से इत्तेफाक किया। हम दोनों पुराने दोस्तों की तरह घुल मिलकर बातें करने लगे। इस असना में मेरी बारी आ गई। मुझे पहले एक छोटे कमरे में मौजूद क्लर्क नुमा अहलकार के सामने पेश किया गया, जिसने मेरी वीजा दरखास्त थामी हुई थी। उसने मेरे कवायफ की तस्दीक की और जोर देकर पूछा कि मैं कितनी रकम साथ ले जाने का इरादा रखता हूँ। साथ ये भी वजाहत की कि पाकिस्तानी करेंसी के बरक्स डॉलर या पाउंड ले जाने की कोई ज्यादा से ज्यादा हद मुकर्रर नहीं है। उसे अपनी माली हैसियत के बारे में मुतमईन करने में ज्यादा मुश्किल पेश न आई। उसके बाद मुझे एक निस्बतन बड़े और आरास्ता कमरे में ले जाया गया, जहां शक्ल से ही घाघ नजर आने वाले 2 उधेड़ उम्र अफराद मेरे मुंतजिर थे। उनमें से एक सरदार यानी सिख था, जबकि दूसरे की गंजी, चंदिया और सफाचट चेहरे वाले को मैंने गुफ्तगू से मराठे की हैसियत से शनाख्त किया। मैंने उनकी तरफ से कुरेदने वाले इब्तिदाई सवालात के बाद भी मान लिया कि क्रिकेट मैच तो महज बहाना है। मेरे इस दौरे का असल मकसद अय्याशी है। मैंने बताया कि 13 साल की उम्र में पाकिस्तान आने के बाद से अब तक मैं हिंदुस्तान में बीता बचपन का हसीन जमाना नहीं भूल पाया, जबकि 8 साल पहले की हिंदुस्तान यात्रा में मुझे पहली बार मुंबई और दिल्ली में 3-4 हफ्ते जवानी के मजे लूटने का जो हसीन लेकिन महदूद तजुर्बा हुआ, मैं उसे खुल खुला कर दोहराने के लिए तड़प रहा हूँ। जबकि मैं अपने बाप को खुश करने के लिए कुछ कारोबारी सौदे भी सरंजाम देना चाहता हूँ। उनके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट देखकर मुझे लगा कि मैंने मैदान मार लिया है। कुछ ही देर के बाद मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। उन्होंने मेरे बयान पर इत्मीनान जाहिर करते हुए मेरे बारे में मुस्बत रिपोर्ट जमा करवाने का इंदिया जाहिर किया, जबकि मराठा साहब ने बातों ही बातों में भारत माता के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने को बहुत बड़ी हिमाकत और सरहद के दोनों तरफ मौजूद अफराद के लिए जुल्म करार दिया। मैंने उसके फलसफे से इख्तिलाफ जाहिर नहीं किया। इंटरव्यू देकर मैं सिफारत खाने से निकला तो खासा इत्मीनान महसूस कर रहा था। मैंने अपनी कारकर्दगी जताने के लिए सामने वाक़े चाय खाने का रुख करने का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि मुमकिन है अब भी मेरी निगरानी की जा रही हो। चुनाचे मैं सीधा बस स्टॉप की तरफ चल दिया। वहां उस वक्त कोई बस मौजूद नहीं थी। चुनाचे मैं एम्प्रेस मार्केट जाने वाली एक बग्घी में सवार हुआ। मैं पहला मुसाफिर था।
کچھ ہی دیر بعد اونی مفلر لپیٹے ایک اور مسافر میرے ساتھ آ بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی آدھی خالی ہونے کے باوجود بگھی چل پڑی۔ اس خلاف معمول بات پر میں چونکا۔ اس پر دوسرے مسافر نے میرا ہاتھ تھپ تھپایا، بولا فکر نہ کرو جمال باؤ، سب خیر ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ دلاور تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر فکر آمیز مسکراہٹ تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ بھی فکر نہ کریں جناب، سمجھیں کام بن گیا۔ اس بار چونکنے کی باری اس کی تھی۔ بولا مطبل؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ویزا مل جائے گا۔ اس کے بعد میں نے اسے سفارت خانے کی انتظار گاہ میں ستوت زیدی سے اتفاقی ملاقات، اس کی طرف سے مشکوک ہونے، فی الفور ممکنہ حد تک قائل کرنے والی کہانی تراشنے اور پھر انٹرویو کا احوال بتایا۔ وہ یکلخت مسرت آمیز جوش سے بھرپور لہجے میں بولا، او یرا کمال کر دیتا، وڈے افسروں کا اندازہ غلط کر دیتا کہ ویزا درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی۔ جوان تو ساڈی سوچ سے زیادہ سیانہ نکلا ہے، چل اب زبان سے اپنا کارنامہ بتاؤ وڈے صاحب کو۔ ایمپریس مارکیٹ کی بجائے بگھی اس دوران میں کلفٹن کے ایک بنگلے کے سامنے پہنچ کر رک گئی تھی۔ وہاں لگ بھگ 60 برس کے ایک باروب شخص سے میری ملاقات کروائی گئی۔ میں نے انہیں سارا احوال بتایا۔ انہوں نے میری کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے شاباش دی۔ انہوں نے رخصت کرتے ہوئے مجھے نصیحت کی، ہندوستان پہنچنے کے بعد بھی دماغ حاضر رکھیے گا صاحبزادے، ہر معاملے اور ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھنا ہماری تربیت کا بنیادی اصول ہے۔ یہاں جو کہانی سنا کر ویزا لیا ہے اسے وہاں پہنچ کر فراموش نہ کر دینا، ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی ستوت زیدی پیچھے لگا رکھا ہو۔ میں نے گھر پہنچ کر ابو اور امی جان کو اپنے تسلی بخش انٹرویو کے بارے میں بتایا تو وہ کافی خوش ہوئے۔ دوستوں کی محل میں بھی دبی دبی اداسی کے ساتھ میری متوقع کامیابی کا جشن منایا گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے چھٹی موصول ہوئی کہ میری ویزا درخواست منظور ہونے دینے کی اطلاع دیتے ہوئے ویزا لگوانے کے لیے اپنا پاسپورٹ سفارت خانے میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی، جس پر عمل کرنے کے لیے میں اگلے ہی دن پہنچ گیا۔ پاسپورٹ جمع کروانے کے بعد میں مزید رہنمائی حاصل کرنے کی امید میں چائے خانے میں جا بیٹھا۔ مجھے اظہار وہاں دکھائی نہ دیا۔ میں نصف گھنٹے میں 2 پیالی چائے پی کر اٹھ کھڑا ہوا اور بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک کھٹارا سی بس آ گئی جس میں زیادہ مسافر نہیں تھے۔ میں نے ایک سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی دھیرے دھیرے چلنا شروع ہوئی تھی کہ ایک صاحب میرے ساتھ والی خالی سیٹ پر آ بیٹھے۔ بولے بہت اچھے جا رہے ہو میاں جمال۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ اظہار صاحب تھے۔ اس وقت ان کا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ وہ بولے ساتھیوں میں تمہاری اس کہانی پر واہ واہ ہو رہی ہے جو تم نے فی البدیہہ تیار کر کے بھارتی مخبر کو سنائی تھی۔ میں نے دبی آواز میں شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا اب تمہاری نگرانی نہیں ہو رہی، تمہیں کل سے 2-3 گھنٹے کے لیے اس آفس میں آنا ہوگا جہاں دلاور تمہیں لے گیا تھا۔ میری نظروں میں پوشیدہ سوالات پڑھ کر اس نے وضاحت کی۔ بولے بھائی تمہیں کچھ پیشہ ورانہ باتیں سمجھائی جائیں گی، اچھا یہ بتاؤ ہندی زبان سے کس حد تک واقف ہو؟ میں نے قدرے مسرور لہجے میں کہا، اچھی طرح پڑھ لکھ لیتا ہوں، مائگریشن کے وقت ہائی اسکول میں تھا۔ وہ بولے ویری گڈ، بس پھر تو مورس کوڈ میں کمیونیکیشن سکھائیں گے۔ سپر فٹ جوان ہو، فزیکل فائٹ اور لائٹ ویپن ٹریننگ میں بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کتنے دن لگیں گے؟ وہ بولے انشاءاللہ 3 ہفتوں میں ریڈی ہو جاؤ گے۔ اس دوران میں بس ایمپریس مارکیٹ پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور مجھ سے پہلے اتر کر ہجوم میں گم ہو گئے۔ اگلے 3 ہفتے خاصے تھکا دینے والے ثابت ہوئے، لیکن میں سب طرح کی ٹریننگ سے لطف اندوز ہوا اور تسلی بخش کارکردگی دکھائی۔ بالآخر میری روانگی کا وقت آ گیا۔ میرے گھر والوں اور دوستوں نے خوشی اور رنجیدگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ مجھے ہدایت کے مطابق لاہور سے بذریعہ واہگہ روانہ ہونا تھا، لہٰذا مقررہ روز سے 1 دن پہلے میں لاہور پہنچ گیا۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا ادارے والے اب مجھ سے رابطہ کریں گے یا نہیں، تاہم میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر صورتحال سے اپنے طور پر نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میرے پاس اچھی خاصی رقم تھی، چنانچہ میں نے احتیاطاً مسافر خانے کی بجائے بادامی باغ کے ایک مناسب سے ہوٹل میں رات گزاری اور مقررہ وقت پر ایک تانگا پکڑ کر واگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں ہندوستان جانے کے خواہش مندوں کا اچھا خاصا ہجوم پاکستانی سرحد پر واقع کسٹم آفس کے سامنے جمع تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے میں میرے کاغذات اور سامان کی چیکنگ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہندوستان جانے کے خواہش مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں سرحدی نگہبانوں کی نگرانی میں دونوں ممالک کے درمیان موجود نو مینز ایریا پیدل پار کر کے ہندوستانی سرحدی چوکی اٹاری کی طرف روانہ ہوا۔ زیادہ سامان والے مسافروں نے مزدوروں کی خدمات بھی حاصل کی تھیں، لیکن مختصر سامان کی وجہ سے مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہندوستانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہاں بھاری تعداد میں سرحدی محافظوں اور پولیس اہلکاروں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔
میں سب سے پہلے ہندوستانی سرحد پار کرنے والے مسافروں میں شامل تھا۔ میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک باوردی پولیس اہلکار آن ٹپکا اور درست لہجے ٹوٹی پھوٹی ہندی بھاشا میں ایک طرف چند کمروں پر مشتمل کسٹم آفس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ میں نے جلدی سے اس طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ سنتری میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور مجھے مختصر سی قطار میں لگا کر ہی واپس پلٹا۔ خاصے انتظار کے بعد میری باری آئی تو یوں سمجھے کہ میرا پاسپورٹ خوردبین کے نیچے رکھ کر نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد تندہی بلکہ بے رحمی سے میری جامہ تلاشی لی گئی اور میرے سامان کو بھی بری طرح کھنگال دیا گیا۔ اس دوران مجھ سے رسمی سوال جواب بھی کیے جاتے رہے۔ حسب توقع یہاں بھی میری ہندوستان آمد کی بنیادی وجہ پر خاصے شک بھرے تعجب کا اظہار کیا گیا۔ خدا خدا کر کے میرے پاسپورٹ پر انٹری کی مہر لگا کر ایک الگ تھلگ گوشے کی طرف جانے کا حکم دیا گیا، جسے مسلح اہلکاروں کی بھاری تعداد نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ غنیمت یہ تھی کہ وہاں ایک اچھی خاصی کینٹین موجود تھی جہاں چائے اور کھانے پینے کا ہلکا پھلکا سامان موجود تھا۔ میں نے چائے اور 2-3 سموسے خریدے۔ تبھی کینٹین والے سردار نے پانی کے 2 مٹکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے مسلح دا پانی او ہوئے گا۔ اس کی زبان سے یہ غیر مانوس الفاظ سن کر مجھے ذہنی جھٹکا لگا اور پہلی بار حقیقی معنوں میں احساس ہوا کہ میں اپنا پیارا وطن چھوڑ کر ایک غیر دوستانہ بلکہ مخاصمت بھری دھرتی پر قدم رکھ چکا ہوں، جہاں مجھے کسی سے مہربانی بھرے سلوک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں لگ بھگ 2 گھنٹے وہاں رکنا پڑا کیونکہ اس دوران ٹرین کے ہر کمپارٹمنٹ کی نہایت باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی تھی۔ بالآخر سب مسافروں کو دوبارہ ٹرین میں سوار ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اٹاری سے دلی تک کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میں چوکنا تھا لیکن مجھے شبہ نہیں ہوا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے۔ اس دوران میں سلامت محمود نامی ایک ہمسفر بزرگ سے میری اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی۔ وہ صاحب لاہور میں مقیم تھے، تاہم ان کا آبائی شہر ملیح آباد تھا اور وہ معروف شاعر جوش ملی آبادی کو اپنا بچپن کا دوست بتاتے تھے۔ وہ خود بھی بہت اچھا شعری ذوق رکھتے تھے۔ جب مجھے لگا کہ وہ مجھ میں کچھ زیادہ ہی گہری دلچسپی لے رہے ہیں تو میں قدرے محتاط ہو گیا۔ غیر ضروری توجہ سے بچنے کے لیے میں نے ہندوستان آمد کا مقصد کاروباری خرید و فروخت بتایا۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سرسری معلومات دینے پر اکتفا کیا، لیکن میری یہ گریز پائی زیادہ کارگر نہ ہو سکی۔ انہوں نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور کاروبار کے دوران موقع نکال کر ملیح آباد آنے کی دعوت دی اور مجھے وہاں کا پتہ ذہن نشین کروا دیا۔ میں اتنا نادان بھی نہیں تھا کہ ان کی دلچسپی کی ممکنہ وجہ نہ سمجھ پاتا۔ ان کے ساتھ سفر کرنے والے ان کے اہل خانہ میں ان کی 2 جواں سال بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک تو واقعی اتنے حسین نقوش اور قد و قامت کی مالک تھیں کہ میرے جیسے جواں سال شخص کے لیے ان کی سحر انگیزی سے خود کو بچانا آسان نہ ہوتا۔ لیکن میری زندگی کی ٹرین گزشتہ 1 ماہ میں ایسی پٹڑی پر چڑھ چکی تھی کہ چاہنے کے باوجود مجھے اپنی پسند کے اسٹیشن پر بریک لگانا ناممکن تھا۔ میں نے سلامت محمود کی دلجوئی کے لیے ملیح آباد کا چکر لگانے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ ہی نیند کے بہانے ان کی مزید پیش قدمی بھی روک دی۔ میں اس وقت برتھ سے اترا جب ٹرین دلی اسٹیشن کے مخصوص پلیٹ فارم پر داخل ہو رہی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔